اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حضرت انسان کے بارے میں کچھ ایسی معلومات دینے جا رہا ہوں جو آج تک کسی بھی شخص نے آپ کو نہیں بتائی ہوگی۔ یقیناً حضرت انسان کس لیے بنا اور ہم پیدا کیے گئے اور ہمارا مقصد کیا ہے اور ہم اس عالم میں کیوں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے۔ عالمین جمع میں ہوتا ہے، عالم اکیلا ہوتا ہے۔ عالمین جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 18,000 عالمین ہیں اور ہر عالم میں ایک کہکشاں میں 1,000 سورج ہوتے ہیں، اور ہم صرف ایک سورج کے نیچے کافی ممالک براعظم ایشیا مڈل ایسٹ دنیا کے ممالک صرف ایک سورج کے نیچے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ عالمین کا رب 18,000 عالمین سے بھی بالاتر ہے۔ آج لوگ پیچھے پڑ گئے ہیں کہ فقیر کیا ہے۔ ارے بھائی، آپ کو فقیر سمجھ میں نہیں آتا، وہ عالمین کا رب کیا سمجھ میں آئے گا۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر کا مطلب کیا ہے؟ 5 عہدے ہیں قرآن میں، اور واضح طور پہ ہر شخص اس کو سرچ بھی کر لے، چاہے ہر قاری اس کو جانتا ہے، اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، میری کوئی اتنی تعلیم نہیں ہے، میں ایک ناقص بیکار سا بندہ ہوں، حقیر سا بندہ ہوں، لیکن سوچا آج آپ کو بتایا جائے کہ حضرت انسان کیا ہے۔ 5 عہدے قرآن میں ہیں: رسالت، نبوت، خلافت، ولایت اور امامت۔ 4 عہدے اللہ نے متعارف کروائے ہیں۔ اللہ رسول بناتا ہے، خود رسول نہیں ہے۔ اللہ نبی بناتا ہے، خود نبی نہیں ہے۔ اللہ خلیفہ بناتا ہے، خود خلیفہ نہیں ہے۔ اللہ امام بناتا ہے، خود امام نہیں ہے۔ ایک عہدہ ایسا ہے جو خود اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، قرآن کے اندر موجود ہے، کوئی بھی شخص دیکھ سکتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں ابھی تک یہ جو پاک کتاب اللہ نے ہمارے لیے اور ہمارے حضور پہ نازل کی اور ہمیں اس سے سمجھنے کے لیے یہ ایک کریم چیز ہمیں دے دی، یہ حکیم ہے، ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آیا اس کا مقصد کیا ہے۔ ہم ابھی بھی ڈگری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کوئی انجینئر کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب ڈگریاں منہ پہ ماری جائیں گی۔ پہلا سوال قبر میں جاتے ہی یہی ہوگا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ کوئی کہے گا جی میں تو 500 مریض دیکھا کرتا تھا، ڈاکٹر کہے گا۔ انجینئر کہے گا میں نے بہت لمبی بلڈنگ بنائی۔ پی ایچ ڈی کہے گا میں نے دنیا کو سرچ کیا، میں نے CSS کیا۔ حضرت انسان کیوں بنایا گیا؟ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا اور اس عالم میں کیوں بھیجا؟ کیا اس کی عبادت کے لیے فرشتے نہیں تھے؟ ہیں۔ کیا اس کی عبادت جنات کم کرتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں سپیریئر بنایا، ہم فرشتوں سے بھی سپیریئر ہیں۔ دیکھیں ہمارے عہدے تو دیکھیں، کیا کہیں ایسا آپ نے سنا کہ کسی جن نے انسان سے کام لیا ہو؟ نہیں۔ انسان جن سے کام لیتا ہے جو نظر بھی نہیں آتی مخلوق۔ ہم اتنے سپیریئر ہیں، لیکن آج ہم بس اپنی گمراہی میں ہیں۔ کوئی موبائل میں ہے، کوئی ٹی وی میں ہے، کوئی دنیا میں ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، دنیاوی گفتگو سے بہتر ہے ذکر الہی میں اپنا وقت گزاریں۔ خواجہ غلام فرید سرکار فرماتے تھے خلقت کو جیندی گول ہے، خلقت کو جیندی گول ہے، وہ ہر دم فرید دے کول ہے۔ کیا وجہ تھی؟ وہ اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر رہے تھے؟ انہیں یقین تھا کہ میں اللہ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوں گے۔ حضرت انسان کے ہاتھوں پہ یہ جو لکیریں ہیں، ان پہ فگر لکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو آج بات بتا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ یہ دیکھیں، اگر میری انگلیاں یہ انگلی کے ساتھ سمجھ آ رہا ہے، یہ ہے 8 اور یہ ہے 1، یہ بنتا ہے 81۔
اور یہ دیکھیں یہ 1 ہے اور یہ ہے 8، یہ بنتا ہے 18، ان کو جمع کر لیں تو بنتا ہے 99۔ 99 اللہ کے نام ہیں، ہم پیدا ہوئے اور یہ لکیریں ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمارے ہاتھوں میں نقش ہے، ہمارے دلوں پہ نقش ہے، لیکن ہم پھر بھی غفلت میں ہیں۔ آج پھر کسی جگہ پہ جاتے ہیں، کسی کی منت سماجت کرتے ہیں اور سٹینڈ اپ اور پروٹوکول دینے کے لیے سیدھے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ پروٹوکول اللہ کو نہیں چاہیے کہ ہم یوں کر کے اس کا سجدہ تو کرو یار؟ آج کسی آرمی پرسن کے سامنے کھڑے تو آپ یس سر کہتے ہیں، کسی بڑے آدمی سے کوئی کام لینا ہو تو اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں۔ اللہ کی تعریفیں اور اللہ کو آپ کچھ نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کی شکریہ ادا کس طرح ہم نے کرنا ہے۔ آپ کو اتنا خوبصورت بنایا، آپ کو 2 آنکھیں دیں، آپ کو کان سننے کے لیے دیے، چہرہ دیا، خوبصورت بال دیے، ایک جسم دیا، اس میں روح ڈالی، آپ کو پیدا کیا، آپ کو اتنا بڑا رتبہ دیا، سپیریئر سے سپیریئر بنایا، لیکن پھر بھی ہم ناشکرے ہیں۔ مجھے دنیا سے فون آ رہے ہیں اور آتے ہیں، کسی شخص نے مجھے یہ نہیں کہا کہ جی آپ کی ویڈیو کو دیکھ کر ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ ہم نے ذکر الہی میں رہنا چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے۔ جس نے بھی کہا کہ جی ہمارا کام ہے، میں نے دکان نہیں کھولی، یہ ایک تبلیغ کا ایک راستہ ہے۔ یہ جو میرا چینل بنانے کا مقصد تھا، تبلیغ کرنا تھا، لوگوں کو بتانا تھا کہ قرآن میں کیا ہے، ہم کہاں ہیں۔ دیکھیں اگر 11,000 سال پرانا جن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اس سے بھی پہلے کی ہے، دنیا اس سے بھی پہلے کی ہے، اور اگر دنیا آگے بھی ہزاراں کروڑاں سال بھی چلے تو قرآن میں اس کا علاج ہے، اس کی تمام تحریر ہے، اس کا تمام نقش ہے۔ لیکن ہم آج صرف انگلش کے پیچھے ہیں، عربک کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ ایسا نہ کریں، گھر میں قرآن ہے، اسے کھولیں، اس کو چومیں، اس سے باتیں کریں۔ یہ کائنات کے علاج بتائے گا آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس کوئی بھی شخص آتا ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پی ایچ ڈی ہے، کوئی CSS کیا ہوا ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی SST ہے، وکیل بھی آتے ہیں، جج بھی آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے ہیں، ان کو جواب دیتا ہوں۔ کہاں سے دیتا ہوں؟ کیا میں نے کوئی ڈگری حاصل کی ہے؟ نہیں، میں نے قرآن سے دوستی کی ہے اور اللہ کو سب کچھ مانا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے ایسی شفا اور ایسا عطا فرمایا مجھ میں کچھ رنگ کہ آج دنیا حیران ہے۔ جس کی سمجھ میں فقیر نہیں آتا، اللہ کیا آئے گا۔ میں اگر آج آپ لوگوں کے سامنے ہوں اور اپنے بارے میں نہیں، اللہ کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں بتا رہا ہوں تو وہ صرف اللہ کی مرضی ہے۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ مجھے آپ سے کچھ چاہیے۔ جسے اللہ کے خزانوں سے لینا آ جائے وہ انسانوں کی جیبوں کو نہیں دیکھتا، اور الحمدللہ میرا اللہ مجھ پہ بہت کرم کر رہا ہے، اتنا نواز رہا ہے مجھے کہ میری اوقات ہی نہیں ہے۔ کینسر سے لے کر ہر چیز کی بیماری، ہر چیز بیماری کا، ہر جو بیماری اب تک جو سامنے آئی ہیں، جو آگے آنی ہیں، ان کا میں دم کرتا ہوں اور اللہ شفا دیتے ہیں۔ یقین کیجئے اللہ سے لو لگانے والا شخص کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ 4 عہدے روحانیت کے ہیں: غوث، قطب، ابدال، قلندر۔ ابھی تک یہ 4 عہدے بھی لوگوں کے سمجھنے میں نہیں آئے، فقیر کیا آئے گا۔ بہت سے لوگ مجھے سوال کرتے ہیں کیا آپ یہ کام کر دیں گے؟ میرے بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے میری کیا اوقات ہے؟ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ میں تو پتہ نہیں ہے اگلے پل میں زندہ ہوں یا نہیں۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ قادر ہے۔ یقین کیجئے، ایک بار اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں، لیکن ہم غفلت میں ہیں۔ میں جسے دیکھتا ہوں بہت دکھ ہوتا ہے، کوئی آٹے کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی چینی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میرے بھائی، میرے محترم، کبھی نماز کے پیچھے تو لگو یار۔ کیوں نہیں یہ سوچتے کہ اللہ تعالیٰ میں آج سو رہا ہوں، صبح فجر کے لیے مجھے اٹھا دینا۔ یقین کریں، آپ ایک بار کہیں، اللہ اٹھائیں گے۔ عمل میرے پاس الحمدللہ قرآن میں سے بہت عمل ہے۔ آپ مجھے اللہ اگر 1000 سال کی بھی زندگی دے تو عمل ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ قرآن ہے ہی اتنا وسیع، صرف اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، زیر زبر شد پیش، قرآن کے ہر ایک چیز میں شفا ہے، صرف انسان کو سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہر وقت کوشاں رہوں گا۔
اور میں ایک فقیر کی نسل سے ہوں۔ 2 ولی گزرے ہیں، ایک کا نام ہے قائم دین المعروف محب فقیر، وہ رجال الغائب اور طول العرض کے مالک تھے۔ الحمدللہ اللہ نے انہیں نوازا تھا، ان کا ایک قدم 1400 میل کا ہوتا تھا، بہت سے لوگوں نے دیکھا، مشہور ہے ایک قدم 1400 میل کا، کچھ لوگوں نے مکے اور کچھ لوگوں نے مدینہ میں دیکھا۔ وہ صرف ان کے پاس ایک عمل تھا، وہ پانی پلایا کرتے تھے پیاسوں کو، پیاسا کہیں بھی ہوتا تھا صرف منہ سے نکالتا تھا، کاش اگر محب ہوتا اور ہمیں پانی پلاتا وہ وہیں آ جاتے تھے۔ لوگوں نے آج تک یہ نہیں دیکھا انہوں نے گھڑا کہاں سے بھرا ہے اور یہ آتے کہاں سے ہیں۔ ان کی جب لوگوں کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے تو مدینے میں بھی اسے دیکھا، کچھ نے کہا کربلا دیکھا، کچھ نے کہا مکے دیکھا، پھر جا کے ان کا لوگوں کو پتہ چلا کہ محب فقیر بھی کوئی ہستی ہیں۔ اور ایک ہستی گزری ہیں کوڑے سرکار، وہ راجن پور کے پاس ہیں، ان کی مزار ہے۔ میرا داد کا خاندان اور میرا دادی اور دادے کی طرف سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ میں فقیر ہوں، فقیر نہیں ہوں، بس آپ لوگ یہ سمجھیے گا، مہربانی فرمایا کریں۔ آپ جو شخص صدقہ اور زکوٰۃ کا پابند نہیں ہے اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں آپ اگر آپ صدقہ اور زکوٰۃ نہیں دیتے، آپ کوئی وظیفہ کوئی عمل کرتے ہیں اور اس میں اثر ہوگا، اللہ چاہے تو پتھر میں بھی جان ڈال دے، اور اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو یہ عمل لازمی کریں آپ۔ صدقہ اور زکوٰۃ ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، کئی لوگ مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں آیت الکرسی کا عمل دیں، آیت الکرسی کا عمل دیں۔ میں نے آیت الکرسی کے عمل کی اجازت نہیں دینی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان اپنے پیٹ پر قابو نہیں پاتا آج، وہ نفس پہ کیا پائے گا۔ اور الحمدللہ میں جو بھی عمل بتاتا ہوں آزمودہ، اور میں پہلے خود کرتا ہوں جو میں نے اپنی زندگی میں کیے ہیں اور کر رہا ہوں، اور اللہ مجھے زندگی دے میں کرتا رہوں گا، وہی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔